دیکھیے یہ ایک انتہائی بیہودہ انالوجی ہے کہ ڈھاکہ بنا دیا جائے گا، اور نہ اس طرح کے کسی کے پاس الحمدللہ کیپیبلٹی ہے، نہ اس طرح کی کسی کی کیپیسٹی ہے۔ یہ محض وہ جو ایک چارج پولیٹیکل انوائرمنٹ ہے۔ مجھے 2018 میں بھی ڈھاکہ کی باتیں یاد ہیں۔ ٹی وی پہ لوگ کہتے تھے کہ جناب اگر آپ نے پی ایم ایل این اس وقت کا ایشو تھا کہ مینڈیٹ نہیں دیا تو یہ بنگلہ دیش کی یاد تازہ ہو جائے گی اور ڈھاکہ بن جائے گا۔ پھر ہم نے دیکھا وہ 5 سال نہ ڈھاکہ بنا، نہ اسلام آباد رہا، اور الحمدللہ رہ گئی۔ یہ ریٹرکس ہوتی ہیں، یہ ریٹرکس ہوتی ہیں۔ پاکستان ایک بہت مستحکم دفاعی انداز سے، سوسائٹی کے انداز سے ایک ملک ہے، ایک ذمہ دار ملک ہے، اور اس طرح کی بےہودگی سوچی بھی نہیں جا سکتی۔ باقی دنیا بھی بڑی ویجیلنٹ ہے، اس کی بڑی امپلیکیشنز ہیں، یہ کوئی مذاق نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں تجزیہ نگار اور رپورٹر اور تبصرہ نگار بعض اوقات بہت غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہیں اور اس طرح کی گفتگو فرما دیتے ہیں جو بتکی ہوتی ہے۔ تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ باقی اگر رائٹرز ہوں گے جو رائٹس کی طرف جائیں گے، ان کو اکارڈنگ ٹو لا ڈیل کیا جائے گا۔ پیسفل پروٹیسٹ لوگوں کا حق ہے، یہ ماضی میں بھی ہوتا آ رہا ہے، یہ ابھی بھی ہوگا، یہ ڈیموکریسی کا حصہ ہے۔ اگر میں کہوں کہ نہیں جی لوگ احتجاج بھی نہ کریں تو یہ ہم فیشزم کی طرف جا رہے ہیں۔ کیوں نہ کریں؟ اگر لوگوں کو کسی نقطہ نگاہ پہ اعتراض ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بات درست نہیں ہوئی ہے، وہ اپنی ڈیموکریسی میں آواز بلند کرتے ہیں، وہ پلائی کارڈ اٹھاتے ہیں، وہ لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں۔ لیکن اگر یہی پیسفل رویہ توڑ پھوڑ کی طرف چلا جائے، لوگوں کی زندگیوں میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے چلا جائے، معاشی جو پہیہ ہے اس کو روکنے کی طرف گامزن ہو، یہ انارکی کی صورتحال اور کیاس کی صورتحال ہوتی ہے۔ اس کو کوئی بھی حکومت یاد نہیں دے سکتی، نہ ہم دیں گے۔ کٹنگ اٹ شارٹ کہ ایسا انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہے۔ باقی احتجاج کا حق ہے، لوگ کرتے رہیں احتجاج۔